الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین۔ یا اللہ، جو پڑھا جائے سنا جائے عمل کی توفیق عطا فرما، آئیں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا کریم صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے رستوں پر نہ چلا جن کو تو نے جو گمراہ ہوئے۔ اے رب کریم و عظیم، اپنی رحمت کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس میں لگ کر ہمیں سے تیرے راہ پر چلنے میں آسانی ہو۔ حیات الصحابہ میں باب نمبر پیج نمبر 286 پر جو باب ہے، جو بھی علم اور ایمان حاصل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ شاید ہم نے معذرت، یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ دوسرا ہے دین اسلام اور فرائض کا سکھانا، پیج نمبر 292 کے اوپر۔ حضرت ابو رافع رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور بیان فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک اجنبی پردیسی آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے جسے کچھ معلوم نہیں، اس کا دین کیا ہے؟ ابو رفاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک اجنبی پردیسی آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے جسے کچھ معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ حضور بیان چھوڑ کر میرے پاس تشریف لائے، پھر ایک کرسی لائی گئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔ اس پر حضور بیٹھ کر مجھے اللہ کا علم سکھانے لگے، پھر منبر پر واپس ہو کر پورا بیان کیا۔ یعنی ایک شخص جس کے پاس علم نہیں تھا اور بالکل بیسک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان چھوڑ کر اس کی طرف توجہ فرمائی۔ مسلم کی روایت ہے اور بخاری کے اندر بھی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ، آگے جا کے روایت ہے، دوسری روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ، اس صحابی کا نام آ گیا تو بتا دوں، حضرت جریر رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یوسف حاذہ الامہ، کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں۔ یعنی اتنا حسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، مجھے اسلام سکھا دیں۔ حضور نے فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، ان کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ حضرت محمد بن عمارہ خزیمہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت فروہ بن مسیق مرادی رضی اللہ عنہ کندہ کے بادشاہوں کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرنے کے لیے اپنی قوم کے نمائندے بن کر حضور کی خدمت میں آئے، اور حضرت سعد بن عبادہ کے مہمان بنے، اور وہ قرآن، اسلام کے فرائض اور شرعی احکام سیکھتے۔ حضرت زباع بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ یمن سے بحرا قبیلے کا وفد آیا جو کہ 13 آدمی تھے۔ وہ اپنے اونٹوں کی نکیل پکڑ کر چلتے رہے یہاں تک کہ بنو جدیلیہ قبیلہ کے محلے میں حضرت مقداد بن عمر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت مقدار نے باہر آ کر انہیں خوش آمدید کہا، انہیں اپنے گھر کے ایک حصے میں ٹھہرایا۔ وہ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور فرائض سیکھے اور چند دن قیام کیا، اور پھر حضور کی خدمت میں الوداع کہنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب جاتے ہوئے انہیں ہدیے دیے جائیں، پھر وہ لوگ اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ یعنی یہ باب ہے دین اسلام اور فرائض سیکھنے کا، اسی لیے یہ حدیثیں آ رہی ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ جو نئے مسلمان تھے، نیا وفد آتے تھے، وہ اللہ کے رسول کے پاس کس طرح سے علم فرائض سیکھنے آتے تھے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کا شمار صحابہ رضی اللہ عنہ یعنی بڑے علماء کے بعد، صحابہ کے بعد، خواب کی تعبیر میں ان کا شمار الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن سیرین کو
خواب کی تعبیر میں الگ علم عطا فرمایا. اور اللہ کا عجیب نظام تھا کہ اللہ نے ان کو عجائبی نعمت سے مالا مال فرمایا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب کوئی خواب کی تعبیر پوچھنے آتا تھا تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے تھے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں ماہر تھے. تو ہر کسی شخص کو اس پر علم اور جسارت نہیں ہوتی کہ وہ خواب کے علم کو سمجھ سکے. اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ خواب جو ہے وہ اس کی تعبیر دینے والے کی زبان پر ہوتا ہے. اگر انسان کی زبان سے تعبیر نکل گئی تو وہ جو جیسا خواب ہے، جیسی تعبیر اس نے بتا دی، ویسے ہی جو ہے وہ اس کی تعبیر نکل آئے گی. میں یہاں تک مفتی ضروری صاحب سے سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ میں نے آج بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تم نے تعبیر دے دی، اتنا بھی مت کہو کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے وہ اچھا ہے یا اس کے کیا احتمال ہے. تو تعبیر دینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں اور نہ ہر عالم کی بس کی بات ہے. اور حقیقتاً علماء کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا علم جو ہے وہ اس وقت بہت کم ہے لوگوں کے پاس. ایک خواب کی تعبیر دینے کا علم کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ، اور دوسرا نام رکھنے کا علم کہ نام جو ہے آج کل نام رکھنے میں بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. لوگ اپنی مرضی سے پتہ نہیں کس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں اور پھر مسائل میں دوچار ہوتے ہیں. تو کیونکہ نام آ گیا ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کا، تو اسی لیے یہ بات بیچ میں آ گئی. اور ایک واقعہ بھی یاد آ گیا ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو یہ امام مالک فقہا میں بڑے فقہا میں سے، اور ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں میں مدینہ منورہ سے باہر سفر کروں اور میرا انتقال ہو جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے سفر صرف اور صرف مدینہ منورہ سے حرم تک کا کیا ہے، یعنی صرف حجاز کے لیے گئے ہیں اگر عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے اس وجہ سے، ورنہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے. اور ان کے فقہ کا ایک عجیب قانون ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سنت کو مدینے والوں نے اپنایا ہوا ہے تو سنت ہے، یعنی حجاز میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ہے، اور اگر حجاز میں نہیں ہے تو پھر اس چیز کو کہاں سے لے کے آؤ گے. یعنی کوئی چیز مدینہ منورہ والوں نے ایکسیپٹ نہیں کی ان کے اندر، یعنی مدینہ منورہ اصل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی سنت کا عمل موجود نہیں ہے اور مدینے والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو پھر باقی کہاں ایکسیپٹ ہوگی. تو ان کے فقہ میں یہ بات موجود ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو یہ تھا کہ کہیں میرا انتقال جو ہے مدینہ منورہ سے باہر نہ ہو جائے. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بشارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، 5 کا اشارہ کر رہے ہیں. اب ان کو خواب میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا مطلب خواب تو ان کی طرف تھا کہ ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ میں مدینہ منورہ سے باہر چلا جاؤں کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، تو مجھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بتا دیں کہ میری کب انتقال ہوگا تو میں اپنے سفر طے کر لوں مکہ مکرمہ کے. تو ان کو یہ خواب آیا. انہوں نے اپنے غلام کو اپنے ایک جو شاگرد تھا ان کو بھیجا کہ جا کے ابن سیرین سے جا کے پوچھو کہ اس کے کیا معنی تعبیر دیں. اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ ایسی آ گیا بات تو بتا رہا ہوں. یہ مفتی ضروری صاحب سے میں نے تفسیر میں بات سنی، یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی اس کے اندر تفسیر کے اندر. تو وہ شخص امام مالک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ امام مالک سیرین کے پاس گیا اور ابن سیرین سے کہا کہ ابن سیرین یہ خواب جو ہے کسی نے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں، اس کی تعبیر دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے وہ صرف اور صرف مدینہ منورہ میں، علم دیکھیں کتنا تھا ابن سیرین کا. تو انہوں نے وہ اسی طرح بات کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ وہی کہتے ہیں یہ خواب اگر تم مدینہ منورہ سے ہو تو یہ خواب مدینہ منورہ میں امام مالک کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ امام مالک سے بڑا عالم مدینہ منورہ میں کوئی نہیں. تو جاؤ جا کے امام مالک سے پہلے اجازت لے کے آؤ کہ وہ کہیں کہ ہاں انہوں نے ہی دیکھا ہے تو پھر تعبیر دوں. بہرحال وہ اجازت مل گئی. تو انہوں نے کہا امام مالک سے کہہ دینا کہ جس طرح سے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ان کا انتقال، ان کو وقت پتہ چل جائے کہ کب ان کا انتقال ہوگا تاکہ وہ سفر کر لیں، تو یہ 5 دن 5 سال 5 گھڑیاں یا 5 مہینے نہیں ہیں، بلکہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ
اس انسان کی موت ہے کہ وہ کس وقت آئے گی. تو تم اس فکر کو چھوڑ دو کہ اس سے اشارہ 5 کی طرف ہے. اس 5 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ ایک انسان کی موت کب آنی. تو ابن سیرین ایسی بات آ گئی تو ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کی طرف سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ان کے خواب کے معاملے میں. ایسی یاد آ گیا تو بتا رہا ہوں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ وہ کولو کے اندر دوبارہ تیل ڈال رہا ہے. اب جب کولو میں تیل ڈال رہا ہے، یعنی کولو سے تیل نکالا جاتا ہے، تو تیل کیسے ڈال رہا ہے؟ تو وہ ابن سیرین کے پاس پہنچا اور ابن سیرین سے کہا کہ ابن سیرین، میں نے جو ہے اس طرح خواب مسلسل دیکھتا ہوں. تو ابن سیرین نے اس کو تعبیر دی کہ تیری ماں تیرے نکاح میں ہے. وہ بڑے پریشان ہوا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ہاں اس کی ایک جو بیوی تھی وہ ان کی عمر میں زیادہ تھی. تو وہ بعد میں آ کے گھر آ کے خاموش ہو گیا اور کچھ خاموش تھا. بیوی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے تم خاموش ہو؟ اس نے کہا میں خواب دیکھا تھا اور خواب میں خواب ابن سیرین کے پاس لے کے گیا تو اس نے کہا کہ تمہاری بیوی ماں جو ہے وہ تمہارے نکاح میں. تو اس نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم میری نکاح میں، ٹھیک ہے تم میری عمر سے، لیکن تم کہاں سے ہو تم اصل میں؟ بات یہ نکلی. تو اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں تو فلاں جگہ پہ، مجھے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جنگ ہو رہی تھی، عراق یا بصرہ اس علاقے میں جب جنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک عورت جو ہے مجھے جھاڑیوں میں پھینک کے چلی گئی تھی اور وہاں مجھے اس قصبے والوں نے اٹھا لیا. تو اس عورت نے کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں جس نے وہ کیا. تو ابن سیرین کا ایک عجیب نظام تھا، اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں. اسی طرح ایک شخص ابن سیرین کے پاس آیا، اس نے کہا میری 2 رانیں آپس میں ٹکراتی ہیں. تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارے نکاح میں تمہاری 2 سگی بہنیں تمہارے نکاح میں. تو ابن سیرین کا یہ خواب کی تعبیر، اس لیے خوابوں کے اندر جو ہے نا وہ خاموشی ہی بہتر ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر سے بہتر جو ہے وہ تدبیر پر چلا جائے. یعنی کسی انسان نے کوئی پریشانی کا خواب دیکھ لیا، اٹھائے صدقہ کر دے اللہ کے لیے، بڑا کوئی صدقہ کر دے، گائے کاٹ دے، بکرے کاٹ دے، ذبح کر دے، کسی غریبوں کو کھانا کھلا دے، تو تعبیر سے بہتر تدبیر ہو جاتی ہے. تو خاموشی سے اگر کوئی تدبیر بتا دی جائے تو اس میں عافیت ہے. اور بعض اوقات ایسے خواب ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ بہت سخت خواب ہیں اس کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خواب دراصل نعمت ہوتے ہیں. تو انسان کیونکہ خواب کا علم نہیں ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ آس پاس لوگوں سے خواب پوچھتے ہیں، یا میں نے کسی دوست کو بتا دیا، اس دوست نے جو تعبیر دے دی، یا وہ تعبیر کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ، کیونکہ آپ صلی حدیث ہے جب انسان تعبیر دے دے گا تو خواب کو یا تو بتائے نہیں اور خاموشی اختیار کرے، اور اگر کوئی ایسا خواب پریشان کن دیکھ لیا تو اس کو جو ہے وہ صدقات کر دے کو پڑے. اور اگر اچھا خواب دیکھا تو انشاءاللہ اس کی تعبیر اچھی ہوگی. اور پھر جیسے اگر کوئی برا خواب دیکھ لیا تو وہ تھوک دے، حدیث میں جیسے آتا ہے الٹی طرف کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے، تو اس سے تعبیر جو ہے وہ خود اپنے طور پر تعبیر نکالنے کا نہ کوشش کرے. آج کل لوگ جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. تو ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اسلام سکھایا کرتے اور یہ فرمایا کرتے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو نماز اللہ نے تم پر فرض کی ہے اسے وقت پر ادا کرو، کیونکہ نماز میں کوتاہی کرنا ہلاکت ہے، اور دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور جسے امیر بنایا جائے اس کی بات سنو اور مانو. عبدالرزاق کی روایت ہے. اب اصل میں بات چھڑ گئی تو ایک عجیب بات اور ذہن میں آ گئی. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی اور اس نے خواب دیکھا، اور اس نے خواب دیکھا کہ جو ہے وہ جنگل کا ہر جانور جو ہے اس کے ساتھ ملاپ کرتا ہے. یعنی جو رشتہ انسان کا جو ہے وہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے وہ اس طرح کے ملاپ کرتا ہے. اور نیک عورت تھی، اس نے خواب دیکھا کہ ہر جانور جو ہے وہ اس طرح کا اس کے ساتھ کر رہا ہے. تو وہ بڑی پریشان ہوئی اور اس نے اپنی غلام کو، جو اس کی ایک غلام تھی، اس کو گیب میں بولا کہ جاؤ جا کے ابن سیرین سے تعبیر پوچھو، میرا نام مت بتانا بلکہ یہ کہنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. اب بظاہر یہ خواب جو ہے بہت خطرناک خواب تھا کہ ایک عورت اس طرح دیکھ رہی اور وہ بھی نیک پارسا عورت اس طرح کا خواب دیکھے. تو ابن سیرین کے پاس وہ عورت پہنچی، ابن سیرین سے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے. ابن سیرین نے کہا کہ یہ خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتی، تیری مطلب تمہاری جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں یہ خواب تم دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ خواب صرف اس شہر میں 2 لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایک یا خلیفہ ہارون رشید کی ماں یا اس کی بیوی. تو پہلے پوچھ کے آؤ کس نے خواب دیکھا.
وہ گئی اور اپنی جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی نہر زبیدہ کر کے، ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ وہ تو پہچان گئے، وہ تو بول رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی خواب دیکھ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ جا کے بتاؤ کہ میں نے دیکھا. اور وہ گئے تو انہوں نے جا کے بتایا کہ اس کے پاس پھر گئے، اسے کہا کہ جی ہارون رشید کی بیوی نے خواب دیکھا. تو خلیفہ ہارون رشید کی ابن سیرین نے کہا کہ جاؤ جا کے اپنی مالکن کو بشارت دے دینا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لینے والے ہیں جس سے امت سیراب ہوگی، اور خالی امت سیراب نہیں ہوگی، جنگلی جانور بھی سیراب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے. اب یہ تعبیر ابن سیرین نے دی، بات ختم ہو گئی. خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا موجود. اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے زندگی میں کچھ نہیں کیا، تم اگر کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ. اس نے کہا اصل میں جب میں حج پہ گئی تھی تو حج پہ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ جانور جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. جب عرفہ میں جانور لائے جاتے ہیں تو وہ بیچارے، اور حاجی بھی پیاس سے پیاسے رہتے ہیں، اور جانوروں کو بھی بڑی تکلیف رہتی ہے عرفات کے میدان میں. تو میں چاہتی ہوں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی نہر کھد جائے. تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے. تو اس نے دوسرے دن ہی اپنے جو انجینئرز ہوں گے یا جو بھی ہوں گے اس زمانے میں کہا اور اس کو بلایا کہ بھئی ایسے ایسے مکہ کے اندر جو ہے نہر کھدوانی ہے، بتاؤ کیا کریں. تو اس انجینئر نے کہا کہ میں جو بھی ہوگا اس زمانے میں وہ کیا کہتے ہوں گے، بہرحال انہوں نے معمار نے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں بناؤں گا، اور 2 جگہ سے نہر نکالوں گا. یعنی عراق سے اصل میں وہ نہر آ رہی تھی، اور 2 شہروں سے نکالوں گا. تو ہارون رشید نے کہا کہ 2 شہروں سے کیوں نکالو گے؟ تو اس نے کہا اس وجہ سے کہ اگر ایک کا پانی بند ہوتا ہے دوسری طرف چلتا ہے. آپ یقین جانیں اس نہر کے آثار اب تک موجود ہیں عرفات کے میدان کے پاس. اور اس سے اب بھی تو نہیں، آج سے 30-40 سال 50 سال 60 سال پہلے جو لوگ بھی حج کیے ہوں گے انہوں نے، یا 100 سال پہلے تک اس نہر سے لوگ اور جانور سیراب ہوتے تھے. یعنی اس زمانے میں حج کے اندر لوگ اپنے اپنے جانور لے کے آتے تھے تو سیراب ہوتے. تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کا علم جس کو عطا کر دیں اس کو عطا کر دیں، اور کہاں کیسا خواب بظاہر طور پر اس کا اجر جو ہے وہ اس کی تعبیر بالکل الگ نکل رہی ہے. تو یہ بات ایسی ابن سیرین کا ذکر آ گیا تو اس لیے میں نے کہہ دی، کیونکہ بہت بڑا امت مسلمہ کے اندر اہل علم کے اندر بہت بڑا نام ہے ابن سیرین کا. حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی حضرت عمر کے پاس آیا رضی اللہ عنہما کے پاس، اور عرض کیا امیر المومنین مجھے دین سکھا دیں. حضرت عمر نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج بیت اللہ کرو، رمضان کے روزے رکھو، لوگوں کے ظاہری اعمال دیکھو، ان کے پوشیدہ اور چھپے ہوئے اعمال تلاش مت کرو، اور ہر اس کام سے بچو جس کو کرنے سے شرم آتی ہو، اور یہ تمام کام بالکل حق اور سچ ہیں، اس لیے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ حضرت عمر نے مجھے ان کاموں کا حکم دیا. یعنی جو کام میں نے تمہیں بتائے ہیں وہ سارے کے سارے حق اور سچ ہیں، اور جب اللہ سے تمہاری ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ حضرت عمر نے بتائے. حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا امیر المومنین مجھے دین سکھائے. اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا بیان ہے، اور آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے بندے ان تمام کاموں کو مضبوطی سے تھام لو، اور جب اللہ سے ملو تو جو دل میں آئے کہہ دینا. حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا امیر المومنین میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے بہت کام ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ایسی عمل بتا دے جن پر پوری طرح اعتماد کر سکوں، جن کے ذریعے منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ سکوں. حضرت عمر نے فرمایا اچھی طرح سمجھ لو اور اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ. اس نے اپنا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض روزے ادا، فرائض زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اور عمرہ کرو، اور امیر کی فرما برداری کرو، لوگوں کے ظاہری اعمال اور حالات دیکھو، ان کے پوشیدہ چھپے ہوئے اعمال اور حالات مت تلاش کرو. ہر وہ کام کرو جس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے تو تمہیں شرم نہ اٹھانی پڑے، اور ہر وہ کام کرو کہ جس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے تو نہ تمہیں شرم اٹھانی پڑے اور نہ رسوائی برداشت کرنی پڑے. ہر اس کام سے بچو جس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے تو تمہیں شرم اٹھانی پڑے اور رسوا ہونا پڑے. اس آدمی نے کہا امیر المومنین ان تمام باتوں پر عمل کروں گا، اور جب رب سے ملوں گا تو کہہ دوں گا کہ عمر بن خطاب نے یہ سارے کام بتائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کاموں کو لے جاؤ، اور جب تم اپنے رب سے ملو تو جو چاہو کہہ دینا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. ایسی باتیں کچھ یاد تھی بتا دیں خواب کے حوالے سے
کہ ساتھ ساتھ تعلیم کی کچھ ایسے ہی پتہ بھی چلتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ الف خیر.